دوستو، اکثر لکھنے والوں سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے بھی کچھ لکھا تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ میری اس تحریر کا عنوان ہے ادبی کٹیا میں بیٹھا ہوا۔ اپنے بارے میں جب سوچتا ہوں تو ماضی کی یادوں سے بھری ضخیم کتاب کے اوراق فضا میں ایسی ہزاروں سترنگی پتنگوں کی طرح اڑنے لگتے ہیں جن کی ڈور کا سرا میرے وجود سے بندھا ہوا ہو، اور میں زمین پر اپنے پیر جمائے رکھنے کی جستجو میں ادھر سے ادھر ڈول رہا ہوں۔ میں اکثر ہواؤں کے دوش پر اڑتے اور آ کے پریشاں پر لکھی کہانیاں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کبھی کوئی یاد بہت روشن ہو کر میرے سامنے آتی اور کبھی کوئی گہرے دھند میں چھپ جاتی ہے۔ میرا حافظہ یادوں سے اس طرح اٹا پڑا ہے جیسے تجاوزات کے خلاف مہم کے بعد پنساری کی سڑک تک پھیلائی ہوئی دکان سمٹ جانے کے بعد ہوتی ہے۔ میرے نزدیک بکھیرنے کے برعکس سمیٹ لینے کا عمل زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد ہی زندگی کے دہرے رویے، تضادات اور پھر ان سے جنم لینے والی ناہمواری یا ناپائیداری، آسودگی یا اضطراب، نفرت یا محبت، اخلاص یا خود غرضی، انصاف یا احساس محرومی کا ادراک ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے درون میں حساسیت کی تخم ریزی ہو اور اس کا خالق شان بندہ پروری سے اس پر وصف کمال کی بارش برسا دے تو سمجھیے کہ اسے نہال کر دیا گیا۔ کم و بیش 40 برس پہلے 60 کی دہائی کے اخیر میں مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ مجھے عطا کرنے والے نے کسی نہ کسی کمال سے نوازا ضرور ہے۔ 70 کی دہائی کا وسط آتے آتے احساس یقین میں بدل گیا اور حساسیت کی پیداواری بیجوں کو وصف کمال کی فن کی آبیاری، مشاہدے کی جگمگاتی دھوپ، تجربات کی تازہ ہوا اور خیالات کی زرخیز زمین میسر آئی تو تخلیق کی کونپلیں پھوٹ پڑی۔ عمومی طور پر آغاز میں انتقادی شعور بھی ابتدائی ہوتا ہے۔ بے شمار راہیں سینہ فرش کشادہ کیے نوواردان ادب کے پیروں تلے بچھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر رستہ پرکشش اور سفر سہل دکھائی دیتا ہے، مگر جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بکھرنے سے زیادہ سمٹ جانا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کسی کو جب یہ احساس ہونے لگے کہ اس کے بطون میں پوشیدہ کچھ کر دکھانے کا لاوا اظہار کا رستہ چاہتا ہے تو اس کی حالت ایسے ملا کی سی ہوتی ہے جس کے سامنے مچلتے پانی سے لبریز دریا، مضبوط کشتی اور موافق ہوا ہو لیکن دریا میں اترنے کا راستہ بند ہو۔ میں نے بیانیے کی تلاش میں جب اپنے جذبوں کو پینٹ کرنے کی کوشش کی تو خیالات کینوس کی حد سے باہر مچلنے لگے۔ غزل کی مصروں میں پناہ لی تو پیراگراف بولتے دکھائی دیے۔ نظموں کو لکھا تو پوری کہانیوں نے آ گھیرا۔ تب اس مضطرب سیر نورد کو افسانوں کے نخلستان نے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھے یہ کہتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوگی کہ میں کسی ایسی گدی کا سجادہ نشین نہیں ہوں جہاں آباء و اجداد یا جد امجد کے علمی اور ادبی کارناموں والی قبروں پر اپنے پدرم سلطان بود کے مینارے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ میں نے تو افسانوں کی خواب آگین نخلستان میں اپنی تخلیقی جھونپڑی اپنی ذہنی اپج کے مطابق خود اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہے۔ میں اپنی اس تخلیقی کٹیا جیسا میرے شعور نے مجھے سکھایا ہے، سماج فرد کے معاملات، انسانی رشتے، معاشرتی اقدار اور شاید مذہب کو بھی دیکھنے اور جاننے کی خواہش ہمیشہ شدید تر رہی ہے۔ اپنے اطراف پھیلی دنیا کو دیکھنا، اسے سمجھنے کی کوشش کرنا، پرکھنا اور جانچنا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے اور کیوں کر پیش آتے ہیں، محبت کی للک کیسے ابھرتی ہے، نفرت کے پیچھے کون سی نفسیاتی الجھن ہوتی ہے، ہمارے اطراف اس قدر تغیر کیوں ہے اور یہ کیا معنی رکھتا ہے۔ میری اس چھوٹی سی دکھائی دینے والی ادبی کٹیا کی وسعت میرے احساس میں زمان و مکان سے ماورا ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جوں میں اس کی دیواروں کو چھونے کے لیے اپنے قدم بڑھاتا ہوں، یہ پھیل کر دور ہوتی چلی جاتی ہے
اور یوں اس کی حدود میں باہر کی دنیا کے بے شمار مناظر بھی سمٹے چلے آتے ہیں۔ لکھنے لکھانے کی اس تڑپ میں خارجی مشاہدہ میرا داخلی تجربہ بننے لگتا ہے۔ خالق کائنات کی طرف سے عطا کی ہوئی تخلیقی صلاحیت میری ذات میں ہم آمیز ہو کر میری کٹیا کی لرزاں دیواروں پر مضبوطی سے چپک کر انہیں ٹھوس اور جاندار بناتی چلی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ادب میں خود کو دریافت کرنے کا عمل بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر کوئی ادیب خود کو دریافت کر لے تو یہ عمل اس کی تحریروں کو اعتبار بخشتا ہے۔ آگاہی مجھے بھی اکثر اپنی بازیافت پر مجبور کرتی ہے، مگر ہنوز دل دور است، کیونکہ میں افسانہ نگار کے جس راستے پر چل دیا ہوں اس کا کوئی انت نہیں۔ اس راستے پر اترائیاں چڑھائیاں اور نئے نئے موڑ مسلسل آتے رہتے ہیں۔ یہ ہر لکھنے والے کی طرح مجھ پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ میں ان کٹھنائیوں سے باوقار طریقے سے گزروں۔ اگر تخلیق کرنا عبادت ہے تو تخلیق ادب کے اس مقدس فریضے کو ادا کرنے اور رکوع سجود جتنی ناسائی، وضو بنانے جتنی عبادت تو کروں۔ ان تمام بیکار باتوں کی توضیح کے بعد اگر میں اپنے بارے میں صرف ایک جملہ کہوں تو میں صرف یہی کہوں گا کہ میں جسمانی طور پر مزدور، روحانی لحاظ سے فقیر منش، قلب و نظر کے اعتبار سے امیر اور دماغی حوالے سے ایک ادیب ہوں۔ میرا نام محمد امین الدین ہے۔ بہت بہت شکریہ۔